دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کا اعتراف ملک و بیرون ملک کی مشہور و معروف شخصیات گاہے بگاہے کرتی نظر آتی ہیں۔ دعوت اسلامی صرف ایک مخصوص طبقے میں ہی دین کی تعلیمات کو عام نہیں کر رہی، بلکہ مختلف شعبۂ زندگی کی شخصیات میں علم دین سکھانے میں مصروف ہے۔ اسپورٹ سے وابستہ کھلاڑی کھیل کی وجہ سے اتنے مصروف رہتے ہیں کہ انہیں دین کے احکامات سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، لیکن دعوت اسلامی نے اسپورٹ سے وابستہ افراد میں دین پھیلانے کے لیے ایک شعبہ رابطہ بارہ اسپورٹس بنایا، جس کے اسلامی بھائی میلوں میل دور سفر کر کے ان کی ہی جگہوں پر جا کر انہیں دین اسلام کے قریب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی اسلامی بھائیوں کی محنت ہے کہ آج ملک کے نامور کھلاڑی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر مختلف دینی کورسز اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کر چکے ہیں۔ 2005 میں بننے والا یہ شعبہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور دارالفتاح اہل سنت کی شفقت و رہنمائی سے قائم کیا گیا۔ شعبہ نگران کا کہنا تھا کہ اس شعبے کو بنانے کا مقصد اسپورٹ سے وابستہ افراد کو دین سے قریب کرنے کے لیے ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سن 2005 میں اسپورٹس کا شعبہ مرکزی مجلس شورا کی شفقتوں سے اور دارالفتاح اہل سنت کی رہنمائی سے شروع ہوا۔ اس شعبے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اسپورٹس سے وابستہ جو افراد ان میں ہوتے ہیں ان کو بھی سنت سکھانا، دین سکھانا، نماز سکھانا اور نماز کی دعوت دینا، نماز کورس کروانا، دین سے قریب ان کو کرنا اس شعبے کا مین مقصد ہے۔ شعبہ نگران کا کہنا تھا کہ پی سی بی بابر اعظم اکیڈمی، سعید اجمل اکیڈمی اور دیگر اکیڈمیز میں نماز کورس کا سلسلہ رہا، جبکہ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کھلاڑیوں نے شجر کاری مہم میں بھی حصہ لیا۔ کراچی میں پی سی بی ان کا اسپورٹس کا مرکز ہے، یہاں پر دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے الحمدللہ نماز کورس کروایا، اسپورٹس سے وابستہ افراد نے نماز کورس کیا۔ بابر اعظم اکیڈمی ہے ہماری، وہاں نماز کورس ہوا ہے۔ سعید اجمل اکیڈمی جو ہے فیصل آباد میں، وہاں نماز کورس ہوا اور اسپورٹس سے وابستہ افراد نے نماز کورس کیے۔ اور جب شجر کاری کی مہم دعوت اسلامی نے چلائی تو بے شمار ایسے اسپورٹس مین تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ پودے بھی لگائے، الحمدللہ یہ پاکستان کو گرین پاکستان کرنے کے لیے۔ شعبہ نگران کا کہنا تھا کہ اسپورٹ سے وابستہ افراد کو مدنی قافلوں میں بھی سفر کروایا جاتا ہے اور امیر مدنی قافلہ ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ 3 دن 12 دن 1 ماہ کے جو قافلے ہیں ان میں بھی اسپورٹس سے وابستہ جو ہیں باکسر، کرکٹر، فٹ بال والے، ہاکی والے، یہ بھی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں۔ بعض ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو نیشنل ہوتے ہیں، پاکستان میں ہی مشہور ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں گے، تو انٹرنیشنل میں بھی کام ہو رہا ہے، نیشنل میں بھی کام ہو رہا ہے۔ ان کے قافلوں میں بھی جو امیر قافلہ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ان کو دین کی تربیت دیتے ہیں۔ شعبہ نگران کا مزید کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں بھی اسپورٹ سے وابستہ افراد شرکت کرتے ہیں۔ اجتماعات ہو رہے ہیں اکیڈمیوں میں اور گراؤنڈ کے اندر افطاریاں کروائی جا رہی ہیں، اس میں بیانات ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مدنی مذاکروں میں بھی یہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو گراؤنڈ کے اندر کرکٹ کے جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں یہ میلاد کرواتے ہیں، ہمارے مبلغین، ہمارے ذمہ داران جا کے میلاد کے موضوع پہ بیانات کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ الحمدللہ دیکھا جائے تو پورے سال ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جو اسپورٹس سے وابستہ افراد میں ہمارے ذمہ داران کی کوئی نہ کوئی لگی رہتی ہے۔ مدنی خبروں کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جس کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدوں، محبت و عقیدت اور تعلق رکھنے والوں کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں مگن رکھنے کا ذہن دیا۔ آج دعوت اسلامی نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ آگے کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو اللہ رب العزت کا اس تحریک پر ایک بڑا احسان ہے۔